السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹارٹ. اور آج ہم 22 اگست کرنٹ افیئرس ڈسکس کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 1، کورونا وائرس اپڈیٹ اگست 22. نیشن وائڈ کنفرمڈ کووڈ-19 کیسز جمپ پاس 292,000. ڈیتھ ٹول crosses 6,200. گلوبل ڈیتھ ٹول ٹاپ 793,000. تو جی یہ ایک ہمارے پاس تصدیق شدہ جو نیشنل لیول پہ یعنی کہ ملک میں جو کیسز اب تک کووڈ-19 کے پہنچ چکے ہوئے ہیں 292,000 تک، جبکہ اموات جو ہیں وہ ہوئی ہیں 6,200 تک. اور گلوبل لیول پہ یعنی کہ دنیا کے لیول پہ اگر ہم بات کریں، پوری دنیا کے حساب سے بات کریں، تو ہمارے پاس جو اموات ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں 793,000 تک. نمبر 2 پہ کورونا وائرس cases near 3 million in India. Coronavirus cases in India jumped closer to the 3 million mark in India as the country prepares for weekend gatherings to celebrate a festival in Bombay. Cases have platitude ہم بیسیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر لیول پہ چلے جانا، اوپر جانا اور ادھر جا کے اسٹاپ کر جانا، یعنی کہ سیم کنڈیشن میں ہونا. In Bombay, which now averages 1,000 a day and has recorded more than 120,000 in total. تو جی اس نیوز کے مطابق یہ ہے کہ کرونا وائرس جو انڈیا میں ہے وہ بہت بیڈلی ہٹ کیا ہے اور 3 ملین تک جو ہے کیسز رپورٹ سامنے آ چکے ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ تیاری کر رہے تھے ایک گیدرنگ کی، ویکینڈ گیدرنگ کی، ایک فیسٹیول سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے تھے بمبئی میں. اور جو ہے وہاں جو ایک بمبئی تک میں جو کیسز ہیں وہ ایک محدود اونچائی تک جا کے وہیں مزید اس کو ہی کنڈیشن کو برقرار رکھنا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ 1,000 کیسز جو ہے ایوریج میں جو ہم بتا رہے ہیں وہ پر ڈے ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور اب تک جو ہے 120,000 تک ٹوٹل جو ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، مور دین. نمبر 3 ہمارے پاس ہے چائنا پاک ڈسکشن کشمیر پروگریس آن سی پیک پروجیکٹ ڈیورنگ اسٹریٹجک ڈائلاگ. سی پیک ہم کہتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو. Billed as highly relevant and very important by both the countries ahead of the meeting held in the southern Chinese island resort of Hainan. Chinese Foreign Minister Wen Yi and his Pakistani counterpart شاہ محمود قریشی. counterpart ہم کہتے ہیں opposite بندے کو یا opponent side پہ جو بندہ ہو اس کو. discuss a host of bilateral, regional and international issues. تو جی چائنا اور پاکستان میں جو آپ کو پتہ ہوگا ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی 21 اگست کو گئے تھے ون ڈے ارجنٹ اور ویری امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے چائنا. اور ادھر جا کے انہوں نے جو فارن منسٹر ہیں دونوں ملکوں کے، چائنیز جو فارن منسٹر ان کا نام ہے وینگ یی، اور ہمارے فارن منسٹر جو کاؤنٹر پارٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ شاہ محمود قریشی، انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا، کشمیر پہ یہ بات کی اور سی پیک پروجیکٹ پہ بیسکلی اسٹریٹجک ڈائلاگ کرنے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ملک میں اور ریجنل لیول پہ بائیلیٹرل، ریجنل اور انٹرنیشنل ایشوز کو بھی ڈسکس کیا. نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے HEC دیٹ از ہائر ایجوکیشن کمیشن اپرووز ₹10.3 million research grants for UHS that is University of Health Sciences. The Higher Education Commission HEC has approved ₹10.3 million research grants. Grants کہتے ہیں ہم کسی چیز کو دے دینا for a project of University of Health Science which will trace immunological, viral and genetic basis of COVID-19 in local patients. تو جی HEC کی طرف سے اپروو ہوا ہے ₹10.3 ملین اور یہ جو ہے ریسرچ کے لیے اپروو کیا گیا ہے فار UHS دیٹ از یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹریس کریں گے، وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ امیونولوجیکل اور وائرل اور جینیٹک بیسس کیا رہیں کووڈ-19 کی ایک لوکل پیشنٹ پہ، یعنی کہ جو ہمارے ملک کے جو پیشنٹس تھے جو لوکل ٹرانسمیشن ہوئی اس کی کیا وجوہات رہیں کہ جو مزید اسپریڈ ہوا تھا. نمبر 5 میں بس سندھ PA پرسنل اسسٹنٹ پاسز 5 bills ٹو پیو وے. پیو وے ہم کہتے ہیں کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کو، ٹھیک ہے، فار میٹنگ
FATF's legal specification. FATF is Finance Action Task Forces. The Sindh Assembly passed 5 important bills into the law to pave path for meeting the FATF's legal specification and money laundering. Bills include the Sindh Seized and Freeze Facilities, Hospital and Dispensaries Bill 2020, the Sindh Seized and Freeze Institution, Madrasas, Schools Bill 2020, the Sindh Trust Bill 2020, the Sindh Corporation Society Bill 2020, and the Sindh वकाफ प्रॉपर्टी बिल 2020. तो जी इसमें इस मुताबिक ये है कि सिंध के जो किए हैं उन्होंने पास किए हैं 5 बिल ताकि आसानियाँ पैदा की जा सकें. FATF की लीगल स्पेसिफिकेशंस हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का ख़ात्मा किया जा सके उसके लिए तकरीबन इस बिल में 5 बिल जो हैं इंक्लूड हैं. एक तो हमारे पास हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से रिलेटेड है, एक हमारे पास मदरसा और स्कूल से रिलेटेड है, एक हमारे पास जो ट्रस्ट हमारे पास हैं उनसे रिलेटेड है, एक हमारे पास सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड है और एक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का जो बिल है उनसे रिलेटेड है. तो ये 5 हमारे पास बिल जो हैं ये पास किए गए हैं सिंध की हुकूमत की तरफ से. नंबर 6 पे हमारे पास है कंप्लायंस विद UN कर्व्स. कंप्लाइंस हम कह रहे होते हैं तामील करने को और UN कर्ब्स हम कहते हैं कर्ब्स कहते हैं रोकने को. अगेंस्ट अफगान तालिबान ऑर्डर द गवर्नमेंट हैज़ इशूड अ स्टैट्यूटरी जो है वो हम कहते हैं कानूनी notification ordering full compliance with the United Nations Security Council sanctions against Afghan Taliban and Haqqani network. तो जी ये कहा गया है कि UN ने रोकने की कोशिश की है कि जो तामील अगेंस्ट अफ़गान तालिबान ऑर्डर जो एक हुआ है, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक ऑर्डर दिया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, जो कि सैंक्शंस अप्लाई हुए हैं अफ़गान तालिबान और हक़ानी नेटवर्क के ऊपर. नंबर 7 हमारे पास PM प्राइम मिनिस्टर अप्रूव स्टैम्प हम कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एजुकेशन प्रोजेक्ट. Prime Minister approved the launching of the STEM education project aimed at promoting science, technology, engineering and mathematics education in 400 higher secondary schools across the country. तो जी हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने STEM एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो उसको ये जो है वो कहा लॉन्च कर दिया है और उसमें प्रमोट करेंगे हम हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जो कि हर बच्चे को फ्राहम की जाएगी. नंबर 8 पे जिम्बाब्वे अपोजिशन MP हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉब Sikhala arrested by police. Zimbabwe security forces have arrested a legislator and outspoken opposition leader who went into hiding in late July after appearing on a police wanted list. The Movement for Democratic Change Alliance's MDCA, the country's largest opposition party. तो जिम्बाब्वे के जो अपोजिशन हैं जो कि मेंबर हैं पार्लियामेंट के जॉब सिखलाहा, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और वो काफ़ी आउटस्पोकन और लेजिस्लेटर अपोजिशन लीडर थे और वो हाइड हो चुके थे जुलाई में जब उनका पुलिस ने वांटेड लिस्ट में नाम डाला. और ये जो है MDCA ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है जिसका मतलब है मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज अलायंस. Number 9 पे बस Facebook admits need to do more as Indian hate speech raw mounts. raw mounts हम कहते हैं जो ये कतार में पहाड़ होते हैं उनके लेकर यूज़ करते हैं हम raw mounts. Facebook has admitted it has to do better to curb कहते हैं रोकने को hate speech as its battles are strong in India over ignoring hate speech by leaders linked to the governing right wing BJP that is भारतीय जनता पार्टी. तो जी फेसबुक ने एडमिट किया है कि इंडिया में जो हेट स्पीच के जो कतार पहाड़ों की जमा है उसको जिसको एडमिट किया है और कहा है कि इस पे जो है हमें काबू करने की ज़रूरत है जो कि हेट स्पीचेस आ रही हैं बाय द लीडर्स और जो है किन के लिए आ रही है जो राइट विंग पार्टी है BJP उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेट
اسپیچز آ رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے، تو اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کو اب روکنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 10 کا مختصر پلان کیرنگ رشین ڈسیسنٹ، یہ ہم کہتے ہیں اختلاف رکھنے کو، ڈسیڈنٹ ان کوما آفٹر پوائزننگ لیوز فار جرمنی۔ الیگزی نیول نے 44-year-old politician and corruption investigator who is one of Russian President Vladimir Putin's fiercest ہم کہتے ہیں سخت criticist was admitted to an intensive care unit in Omsk on Thursday۔ Omsk جو ہے وہ بیسیکلی ایک رشیا کا سٹی ہے، اور یہ کہا گیا کہ رشیا کے جو ایک ہمارے پاس اختلاف رکھنے والے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزٹ پولیٹیشین ہیں، وہ جو ہیں کوما میں ہیں۔ جب انہیں شفٹ کرایا گیا اور موو کیا انہوں نے جرمنی کے لیے، اور یہ 44-year-old پولیٹیشین ہیں اور کرپشن انویسٹیگیٹر بھی ہیں، اور جو ہے یہ ایک جو ابھی پوٹن وہاں کا پرائم منسٹر ہے، رشیا کا پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کے کافی زیادہ سخت قسم کے مخالفین میں سے ایک تھے، اور یہ اب انٹینسو کیئر یونٹ میں ہیں وہاں پہ، OMSK ایک سٹی ہے رشیا میں اس میں، اور انہیں جو ہے جرمنی موو کرا دیا گیا ہے فار مزید جو بھی ان کے ساتھ میڈیکل جو بھی ان کی کاروائی ہے اس کے لیے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس 22 اگست 2020 کی کرنٹ افیئرس۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔